السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت 95 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، کون کون؟ وضاحت بتائی جا رہی ہے۔ قاعدون، بیٹھنے والے، بیٹھے رہنے والے۔ قاعدن اس کا واحد ہے اور قیام اس کی ضد ہے۔ نماز میں قیام کرتے ہیں نا، یعنی کھڑے ہو کے کچھ پڑھتے ہیں، اور قادہ تشہد میں بیٹھتے ہیں آپ، قادہ اولا، قادہ اخیرہ۔ من المؤمنین، مؤمنوں سے، مؤمن کی جمع ہے مؤمنین۔ غیر بغیر، سوائے۔ اولی الضرر، اولی ذو کی جمع ہے والے، اور ضاد را را ضرر، یہ اردو کا ورڈ ہے، تکلیف، عذر وغیرہ۔ فرمایا کہ نہیں برابر ہو سکتے گھروں میں بیٹھنے والے مسلمان سوائے ضرر والوں کے، یعنی معذوروں کے۔ یہ استثنائی لوگ ہیں جو معذور ہیں، جہاد کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، ضرر والے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے کون ہیں کہ ویسے نہیں آتے، کوئی ضرر نہیں ہے لیکن لڑائی سے جی چراتے ہیں۔ فرمایا والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے، جیم ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، کوشش کرنے والے، جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالی کی راہ میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ۔ میم یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور معنی ہوتا ہے ایک جانب مائل ہو جانا۔ مال کو مال اس لیے کہتے ہیں نا، یہ جو ہے وہ زائل ہوتا رہتا ہے، بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ نہیں برابر ہو سکتے گھروں میں بیٹھنے والے مسلمان سوائے معذوروں کے، اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ فضل اللہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، برتری دی ہے مرتبے کے لحاظ سے، یعنی برتری عطا کی ہے، فضیلت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کن کو؟ مجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنے جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے اوپر فضیلت دی ہے، درجہ، درجات میں۔ وَكُلًّا، اور سب سے، وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بزرگی دی ہے، جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ گھروں میں بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں بزرگی دی ہے، فضیلت دی ہے، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ وفضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، گھروں میں بے سبب جو بیٹھے رہنے والے ہیں ان پر، اجرن عظیما، عظیم بہت زیادہ، بہت زیادہ، اجر عظیم میں۔ ایک دفعہ پھر با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ برابر نہیں وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بیٹھے رہیں گھروں میں، اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے، یعنی جو گھروں میں بے سبب بیٹھتے ہیں، ان سے بڑا کیا ہے، زیادہ دیا ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد والوں کو، بیٹھنے والوں پر بڑی فضیلت
بخشی ہے۔ دراجات درجہ کی جمع، دراجات منہ اس کی طرف سے، یہ ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے درجات ہیں، و مغفرہ اور بخشش ہے، و رحمہ اور رحمت ہے، وکان اللہ اور ہے رب کریم اور ہے اللہ تعالی غفور اور رحیمہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اور ان کے لیے بلند درجے ہیں، اور ان کے لیے یعنی جہاد کرنے والوں کے لیے بلند درجے ہیں اللہ تعالی کی جناب سے، اور پھر نوید بخشش یعنی خوشخبری ہے بخشش کی، اور رحمت ہے، اور اللہ تعالی سارے گناہ بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب ان آیات میں دیکھیں جہاد کی ترغیب ہے، موٹیویشن ہے، جہاد کے لیے موٹیویٹ بھی کیا جا رہا ہے، ترغیب ہے کہ دیکھو کہ گھروں میں جو بیٹھنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں کس سبب سے بھی کر سکتے ہیں، جیسا بھی جہاد کریں، فرمایا ان کے لیے بڑے درجات ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز بھی کلیئر کر دی، استثنائی لوگ جو ہیں، جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بزرگ بوڑھا ہے، وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، وہ جہاد کیسے کرے گا، وہ تو مجبور ہے نا، لیکن اس کا دل ہے کہ میں جہاد کروں، بیمار ہو، بوڑھا ہو یا طاقت نہ ہو۔ اسی طرح کوئی نابینا ہوتا ہے، اسے تو رستوں کا ہی نہیں پتا ہوتا، وہ کیا کرے گا، وہ جو باہر نکل کے جہاد کی بات ہو رہی ہے، جو میدان جہاد میں جانے والے ان کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اس کی وضاحت انشاءاللہ تھوڑی دیر تک کرتی ہوں۔ اسی طرح جو ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہوتے ہیں وہ کیسے گنے یا تیر تلوار چلا سکتے ہیں، تو فرمایا کہ عذر کے سبب جو جہاد میں نہیں آتے تو وہ فضیلت سے محروم نہیں کیے جائیں گے۔ ہاں ان کی نیت ہو کہ ہم اگر ٹھیک ہوتے تو ادھر جاتے، تڑپ ہو، خواہش ہو، لیکن وہ جا نہ سکے، اس کی بھی ہمیں بات، اس کی بھی جو وضاحت ہے ہمیں رسول اللہ کے در سے ملی ہے۔ جیسے بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب اس آیت کا پہلا حصہ نازل ہوا نا، تو مجاہدین اور غیر مجاہدین برابر نہیں ہو سکتے، وہاں نابینا صحابی بھی تھے، عبداللہ بن ام مختوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام تھا، وہ بینائی سے محروم تھے، نابینا تھے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو دیکھ نہیں سکتا، میں نابینا ہوں، جہاد میں کیسے جاؤں؟ تو پھر رب کریم نے غیر اولي الضرر کی آیت نازل فرمایا ایسے لوگ جو معذور ہیں وہ مستثنا ہیں۔ یہ بخاری شریف کے میں نے آپ کو بتایا، اور اسی طرح بخاری میں ہی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ کا بول غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں رہ گئے ہیں، ہم کسی گھاٹی یا آبادی میں نہیں چلتے، یعنی کسی جگہ ہم نہیں چلتے، اب بیٹھے ہوئے وہ مدینہ میں، فرما رہے محبوب کریم کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں چلتے مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں عذر نے روک لیا ہے، یعنی ثواب میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث طیبہ۔ تو یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ نیت بڑی اہمیت رکھتی ہے، انما الاعمال بالنیات، ہم نے پڑھا تھا، اس کی وضاحت بھی پڑھی تھی، نیت اصل چیز ہے، یہی بہت بڑی چیز ہے، عمل کے بغیر بھی سچی نیت رکھنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ ہاں یہ کہ جو عذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہیں ہو سکتے لیکن نیت رکھتے ہوں تو ان کو بہت کچھ رب دینے پہ قادر ہے۔ رائے خدا میں جان مال خرچ کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، چلیں رسول اللہ کے در سے سیکھتے ہیں۔ بہت ہی پیاری احادیث طیبہ، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں رسول اللہ کا میٹھا بول کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے کون شخص افضل ہے؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے،
बुखारी शरीफ की हदीस तैयबा आपने सुनी। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, रसूल अल्लाह का मीठा बोल फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह से अर्ज की कि क्या अल्लाह ताला की राह में जिहाद के बराबर भी कोई इबादत है? आपने इरशाद फरमाया तुम उसकी इस्तिताअत नहीं रखते। सहाबा ने अर्ज की, फिर 3 दफा ये दोहराया गया तो तीसरी बार फरमाया कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाला जिहाद से वापसी तक उस शख्स की तरह है, उस बंदे की तरह है जो रोजेदार हो, क़याम करने वाला हो, अल्लाह ताला की आयतों पर अमल करने वाला हो, रोजे और नमाज से थकता या उकताता ना हो। बहवाला मुस्लिम शरीफ। इसी तरह हज़रत खुज़ैम बिन फातिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह ताला की राह में कुछ खर्च किया, कुछ, साहबा ने तो सब कुछ ही खर्च कर दिया, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए फरमाया कुछ खर्च किया, उसके लिए 700 गुना सवाब लिखा जाता है। बहवाला तिर्मिज़ी। फिर हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला की राह में निकल कर जिक्र करने का सवाब माल खर्च करने से 7 लाख गुना ज्यादा है। मसनद इमाम अहमद। फिर अल्लाह ताला खुद भी तो फरमा रहे हैं ना आयत करीमा में, मुजाहिदीन का अजर, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत के बहुत सारे दराजात हैं, उनकी बख्शिश। अब गुनाह धुल जाएं तो और क्या बात है, रब राजी हो जाए तो और कौन सी बड़ी बात है, इससे बड़ी कोई बात है नहीं। सबसे बड़ी चीज ही ये कि रब राजी हो जाए, फिर जन्नत की नेमतें। अल्लाह ताला जिहाद करने वालों को बख्शने वाला है, उन पर मेहरबान भी है। और अहादीस से तैयबा में मुजाहिदीन के जन्नती जो दराजात है उनकी भी वजाहत है। चले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, महबूब करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन के लिए जन्नत में 100 दर्जे मुहैया फरमाए, हर 2 दर्जों में, अब दर्जे तो बहुत ज्यादा है, फरमाया 2 दर्जों में इतना फासला होगा जितना आसमान और जमीन के दरमियान है। बहवाला बुखारी शरीफ और मुस्तनद हदीस से तैयबा। आप खुद सोचिए, खाली 2 दर्जात में इतना फासला और बेहिसाब दर्जात। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह का फरमान, ए अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो शख्स अल्लाह ताला के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हो गया, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। हज़रत अबू सईद को बात तो बड़ी अच्छी लगी, बात तो है ही ना अच्छी। अर्ज करने लगे महबूबा जरा दोबारा फरमाइए। आपने दोबारा इसी तरह फरमाया, मिठे बोल रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशखबरी वाली बात भी थी, आवाज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, चाहने वाले भी साहबा किराम थे। आज की महबूबा एक दफा और एक बात और भी है जिसकी वजह से बंदे के 100 दर्जात बुलंद होते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया हर वो दर्जा, यानी हर 2 दर्जों के दरमियान जमीन और आसमान जितना फासला है। फिर मैंने आज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दर्जा किस चीज से मिलता है? तो महबूब ने फरमाया अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने से, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने से। फिर एक और हदीस तैयबा, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिठे बोल, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, जो शख्स अल्लाह ताला की राह में जिहाद करे और उसका घर से निकलना सिर्फ अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने, उसके दीन की तस्दीक की खातिर हो, तो अल्लाह ताला उसके लिए इस बात का जामिन हो जाता है कि अगर वो शहीद हो गया तो उसको जन्नत में दाखिल करेगा या अजर और गनीमत के साथ उसको उसके मस्कन मीन घर में वापस कर देगा जहां से वो रवाना हुआ था। बाहवाला मुस्लिम शरीफ। आज हमने क्या सीखा कि घरों में जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं
ان کی نسبت جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کا بہت مقام ہے. جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں. مال سے جہاد، جان سے جہاد، برائیوں کے خلاف جہاد، نفس کے خلاف جہاد. ہماری اساتذہ کرام، ان سے کسی نے پوچھا، ہم لوگ اس وقت بہت چھوٹے تھے، اسکول کا زمانہ تھا، کہ ہم بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم میدان میں کیسے جائیں؟ فرمایا میدان میں جانے سے پہلے یہ بہتر نہیں کہ یہاں یہ جو تصویریں فلمیں بنا کے دکھا رہے ہو، اسی کو کٹ آف کر دو گے تو آپ کو بہت بڑا جہاد ہوگا. اسی طرح جو علم کے لیے نکلتے ہیں گھروں سے، جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، جو ہمارے اداروں میں پڑھتے ہیں، وہ بھی تو جہاد کر رہے ہیں. اساتذہ کرام جہاد کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی تو کچھ شیئر کر کے یہ برائیوں کے خلاف جہاد، دین کو پھیلانا، علم کو پھیلانا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو ان آیات میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، اپنا ٹائم تک نہیں دیتے ہوتے، ان کو پھر کیا ملے گا؟ آپ خود سوچیں. آپ خود سوچیں کہ جو ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے کے لیے ہر لحاظ سے تیار ہو، اللہ تعالیٰ کے قرب میں ان کا وہ لوگ جو مقابلہ کر سکتے ہیں، جو اپنے گھروں میں بس آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی دنیاوی کاروبار میں ہر وقت مشغول ہوتے ہیں. آپ خود سوچیں، آپ خود بتائیں. تو جو ہم نے سیکھا ہے وہ خالی یہ نہیں کہ بس اپنے تک محدود رکھنا ہے، ہم نے دوسروں کو بھی بتانا ہے. ہم نے ان سے پوچھنا ہے، دیکھو بہن میں نے فارورڈ کیا، میں نے سنا، آپ نے سنا. آج کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا کرو. انداز بھی بڑا اچھا ہو، اور انداز بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے باہر سیل لگی ہوئی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، اتنی زیادہ سیل ہے نا، اتنا % ڈسکاؤنٹ ہے، چلو میرے ساتھ. تو ایسے ہی آپ اس سے زیادہ آسان طریقے سے اگر آپ کہیں گے ہم نے اللہ کی باتیں سنی، ہم نے رسول اللہ کی باتیں سنی، آؤ میری بہن تم بھی سنو. یہ جذبہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا، کہ جو جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا بھی جذبہ بہت کہ ہم واپس جائیں گے تو بھائیوں کو سنائیں گے، اور جو بھائی جا نہیں سکتے تھے وہ تڑپ رہے ہوتے تھے کب آئیں گے تو ہم سنیں گے. تو یہ ہم لوگوں نے جذبات کو ابھارنا بھی ہے انشاءاللہ تعالی. اور حتی الامکان آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اطاعت القرآن کو گھر گھر تک پہنچائیں، وسعتیں دیں. آپ کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، گھر بیٹھے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپنے گھروں سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ستھرا کریں. قلمی جہاد، جو قلم کے ذریعے لکھ سکتے ہیں، وہ ہماری بہت ساری لکھنے والی چیزیں ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ جیسے ہے، اور بھی لکھنے والے جن کو شوق ہے وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جو آڈیو ویڈیو بنا سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں. جو جانی مالی کسی بھی لحاظ سے کوئی ایڈمن بن جائے، خاندان میں پھیلانے لگے، لوگوں تک پہنچانے لگے، اور بہت سارے کام ہیں آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہو. تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ تعالی. اور نیتیں آپ نے اچھی رکھنی ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے کرنا ہے. اللہ آپ سب کو خوشیاں دے. اپنے گھروں میں بھی اگر آپ رہیں گے اپنی زبان پہ کنٹرول کر کے، اور کسی کو دکھ نہ بھی دیا تو یہ بھی جہاد ہے. ٹھیک ہے؟ اور جہاں جہاں ہاتھ پڑے وہاں آپ نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ بغیر کوشش کرنے والے اور کوشش کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.